السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ کاشف۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ کروڑوں اربوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ دوستو، اسلام کی طرح عیسائیت میں بھی نبوت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے، جن کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام تھیں، جن کو بائبل میں ایڈم اور ایف کے نام سے پکارا گیا ہے، جو اس دنیا کے سب سے پہلے انسان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پہلے پیغمبر اور نبی ہیں، جو اللہ کے احکام لے کر اس دنیا میں جنت سے زمین پر اتارے گئے، جن سے نسل انسانی کی شروعات ہوئی۔ اسلامی روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے 4 بیٹے تھے۔ پہلے لڑکے کا نام قابیل، جس کی جڑواں بہن اقلیمیہ تھی، اور دوسرے لڑکے کا نام حابیل، جس کی بہن لہودہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کے لیے حابیل کی بہن اور حابیل کے لیے قابیل کی جڑواں بہن سے شادی کا اہتمام کیا، لیکن قابیل کو بہت غصہ آ گیا، کیونکہ قابیل کو یہ لگتا تھا کہ اس کی بہن زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنے چھوٹے بھائی سے حسد کرنے لگا۔ آخر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس طرح اسلامی نسل ان کے تیسرے بھائی کے ذریعے آگے بڑھی، جنہیں بائبل میں سیٹ یا شیٹ سے پکارا گیا ہے، اور اسلام میں ہم حضرت شیس علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوسرے نبی ہیں، جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 50 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بیٹے انوش، اور انوش کے بیٹے کنان، اور کنان کے بیٹے محلیل، اور محلیل کے بیٹے الیارد، اور الیارد کے بیٹے حضرت ادریس علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو بائبل میں حنوک کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اسلامی روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم استعمال کیا، جنہوں نے سوئی سے کپڑا بنایا، اور سب سے پہلے جنہوں نے ایسٹرونومی یعنی فلکیات پر کام کیا، جنہیں ہم آج کے دور میں اسپیس کہتے ہیں۔ اور اگر میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آپ ہی اس دنیا کے سب سے پہلے سائنسدان تھے۔ انشاءاللہ ہماری آنے والی ویڈیو حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی پر مبنی ہوگی، ان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے۔ حضرت ادریس کے بیٹے متوشالخ اور ان کے بیٹے لامک، اور لامک حضرت نوح علیہ السلام کے والد تھے۔ دوستو، جن 25 پیغمبروں کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، ان میں سے 5 پیغمبر کو اولو العزم یا محدث الانبیاء کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں پہلے نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں، دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، تیسرے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، چوتھے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں نمبر پر ہمارے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ایک کشتی بنائی، جس میں چند انسانوں کے جوڑے اور تمام جانوروں اور پرندوں کے جوڑوں نے سفر کیا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ہولناک عذاب میں بچ گئے تھے۔ باقی اس روئے زمین پر جو کچھ بھی تھا وہ غرق کر دیا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا چھوٹا بیٹا اور بیوی اس عذاب کی وجہ سے پانی میں ڈوب گئے تھے، کیونکہ وہ نافرمانوں میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ بچ جانے والوں میں سام، حام، یافت اور ان کی بیویاں بچی تھیں، جبکہ یام پانی میں ڈوب گیا تھا۔ اور پھر نبوت کا سلسلہ ان کے بیٹے سام سے آگے چلا، جن کا ایک بیٹا ارم اور دوسرا بیٹا ارفخشاد تھا۔ ارم سے حضرت صالح علیہ السلام ہے، جبکہ ارفخشاد اور ان کے بیٹے صالح سے حضرت ہود علیہ السلام ہیں۔ ان کا ذکر ہمیں بائبل میں نہیں ملتا، تاہم قرآن کریم میں عرب کے ایک قبیلے کے بارے میں ذکر ہے جسے سمود کہا جاتا ہے، جس نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ انہیں اللہ کی طرف سے کوئی نشانی دکھائیں۔ اس مطالبے کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اونٹنی کو پتھر سے پیدا کر دیا، لیکن قوم سمود نے آخرکار اس اونٹنی کو زخمی کر دیا، اور اسی وجہ سے آنے والے زلزلے میں تباہ ہو گئے تھے۔ نبوت کا یہ سلسلہ حضرت ہود علیہ السلام کی نسل سے آگے بڑھا، جن کے بیٹے فالق اور ان کے بیٹے راؤ، اور پھر ان کے بیٹے سارو، اور پھر ان کے بیٹے ناہور، اور ان کے بیٹے آزر۔ آزر کی نسل سے 2 پیغمبر ہیں، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی حیران کے بیٹے تھے،
جن کا ذکر قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کے بھتیجے سے کیا گیا ہے۔ ان کے ساتھ ذکر ابو الانبیاء جنہیں انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 5 اولو العزم میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی اور عیسائی ابراہیم کے نام سے پکارتے ہیں۔ دوستو، یہاں پیغمبروں کے خاندان میں بہت بڑی اور اہم تقسیم ہے۔ جو واقعات قرآن کریم اور بائبل میں ہیں ان میں بہت بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ اسلام اور عیسائیت دونوں کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بڑے بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ عرب یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جبکہ بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اسلامی روایت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو بائبل میں نہیں ملتے۔ ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو توحید اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرنے کی وجہ سے آگ میں ڈال دیا گیا تھا اور وہ بغیر کسی نقصان کے اس آگ سے باہر نکل آئے۔ اسلام اور بائبل میں جس قصے میں سب سے زیادہ فرق ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کا واقعہ ہے۔ بائبل کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا، جبکہ قرآن کریم میں قربان ہونے والے حضرت ابراہیم کا پہلا بیٹا یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اسلام میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں کو نبی مانا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبی مانا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ چلے گئے، جہاں آپ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی۔ دوستو، حضرت شعیب علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ باقی تمام انبیاء حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا میں آئے، جن کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس لیے بھی منفرد ہیں کیونکہ ان کا ذکر قرآن کریم میں پوری ایک سورت کی شکل میں مکمل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کو بہت محبت تھی، اس لیے ان کے دوسرے بھائیوں نے حسد کرتے ہوئے انہیں کنویں میں پھینک دیا، لیکن پھر بعد میں وہ مصر کے بادشاہ بن کر سامنے آئے۔ اگلے 2 نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نہ تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یعقوب کے بھائی کی نسل میں سے تھے، جن کا نام ایسو تھا، جبکہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے مدیان کی اولاد سے ہیں۔ دوستو، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اگرچہ اسلام کا آغاز عرب سے ہوا، لیکن قرآن کریم میں جن 25 انبیاء کا ذکر آیا ہے ان میں سے صرف 4 وہاں یعنی عرب میں مقیم رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان 4 میں سے ایک ہیں، باقی حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام اور بلا شبہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عرب سے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت صفورہ علیہ السلام کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 5 اولو العزم انبیاء میں تیسرے نمبر پر ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں سب سے زیادہ 135 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے، اور ان دونوں بھائیوں کا تعلق ایک واقعے سے ہے کہ یہ دونوں بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 4 انبیاء میں سب سے پہلے ہیں جن پر پہلی آسمانی کتاب نازل ہوئی۔ قرآن کریم اسلام کی سب سے مقدس کتاب ہے، مگر 3 اور کتابیں بھی ہیں جنہیں مسلمان مقدس مانتے ہیں، اور ان تینوں کا ذکر خود قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ پہلی کتاب تورات ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تورات کی وابستگی کی وجہ سے حضرت موسیٰ یہودیوں کے اہم ترین پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ ان کے بعد 2 ایسے پیغمبر آتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ساتھ نبوت اور بادشاہت پر فائز فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آپ دونوں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کی اولاد میں سے ہیں جن کا نام یہودا تھا۔ یہودی انہی کی نسبت سے ہیں، اور یہودیوں کے نزدیک حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بہت اہمیت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تخت برطانیہ کے پاس ہے،
اور یہودی حضرت سلیمان علیہ السلام کے جیسی طاقت کی تلاش میں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی۔ آپ کو جنات پر کنٹرول، ہوا آپ کے تابع، اور تمام چرند و پرند آپ کا حکم بجلاتے تھے۔ ایسی بادشاہت نہ کسی کو ملی اور نہ قیامت تک کسی کو ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت داؤد علیہ السلام بھی ان پیغمبروں میں شامل ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی دوسری کتاب زبور نازل فرمائی۔ ان کے بعد حضرت الیاس اور آپ کے جانشین حضرت یسع آتے ہیں، اور یہ دونوں حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک اور نبی کا ذکر آتا ہے جن کا نام حضرت یونس علیہ السلام ہے، جنہیں ایک بہت بڑی مچھلی نے زندہ نگل لیا تھا۔ ان کے بعد حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت زکریا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد تھے۔ قرآن کریم کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کی ایک بہن تھی جس کی شادی عمران نامی ایک شخص سے ہوئی۔ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے، لیکن حضرت عمران کی وفات کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا کی سرپرستی میں آ گئیں۔ بلا شبہ حضرت مریم علیہ السلام سے بھی زیادہ ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اسلام میں حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت جنم دیا کہ جب وہ کنواری تھیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ کی مثال ہو بہو حضرت آدم کی مثال ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے بنا کر کہا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بن باپ کے پیدا فرمایا، جبکہ عیسائی شرک کرتے ہیں، معاذ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں پر واضح کر دیا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کوئی اس کا بیٹا اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے، آمین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 5 اولوالعزم پیغمبروں میں چوتھے نمبر پر آتے ہیں۔ ان پر اسلام کی 4 مقدس ترین کتابوں میں تیسری کتاب انجیل نازل ہوئی۔ جب یہودیوں نے آپ کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قابل غور بات یہ ہے کہ مسلمانوں اور عیسائی ان کی دوسری آمد پر یقین رکھتے ہیں، جو کہ آخری زمانے میں اس زمین پر دوبارہ اتارے جائیں گے جب امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ دوستو، یہاں ذکر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیملی ٹری کا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، مگر جن کی اولاد سے ہمارے پیارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے ان کا نام کدار تھا۔ کدار کے بیٹے عدنان ہیں، عدنان کے بیٹے معاد ہیں، اور معاد کے بیٹے نزار۔ دوستو، یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ نزار کے 4 بیٹے تھے، حیاد، انمار، ربیہ اور مضر۔ ان چاروں کا مطلب ہے کہ 4 بڑے بڑے قبیلے جو کہ مکہ شہر میں پھیل چکے ہیں۔ ان میں مضر کے 2 بیٹے ہوئے الیاس اور قیس۔ ان میں سے الیاس کے بیٹے کنانہ بن خزیمہ۔ یہاں پر یعنی کنانہ بن خزیمہ پر آپ کو بتلاتا چلوں کہ دیکھتے دیکھتے یہ ایک بہت بڑا قبیلہ بن چکا تھا اور اس قبیلے کا نام قریش رکھ دیا گیا تھا۔ اب کنانہ بن خزیمہ کے بیٹے کسی بن کلاب اور کسی بن کلاب کے بیٹے عبد مناف۔ عبد مناف سے ہمارے پیارے نبی کا خاندان شروع ہو جائے گا۔ عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں اور ہاشم سے ہی بنو ہاشم قبیلہ ہے۔ دوستو، اسلام میں 2 قبیلوں کی بہت اہمیت ہے، بنو ہاشم اور بنو امیہ۔ انشاءاللہ جب ہم قصص الانبیاء کی اس سیریز کے آخر میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچیں گے تو تفصیل سے بیان کروں گا۔ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں جو ہمارے پیارے نبی کے دادا ہیں، جن کے زمانے میں ایک بہت مشہور واقعہ پیش آیا تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ فیل میں بیان فرمایا ہے۔ عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ، اور حضرت عبداللہ سے ہمارے پیارے اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی سے جو نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا اور انبیاء کی نسل سے ہوتا ہوا آپ کے والد حضرت عبداللہ تک پہنچا، یہ اللہ کا کلام ہے اور قیامت تک اس کے کسی بھی حصے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔
کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اٹھایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔